الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ ہم نے انسان کو اس دنیا سے آباد کیوں کیا، دنیا میں ہم نے انسان کو بھیجا، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، یا اگر تجارت کرتا ہے تو مال کمانا مقصد ہے، اگر شادی کرتا ہے تو اولاد اور نسل کو بڑھانا مقصد ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور ہم اللہ کے اس مقصد پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے جو اصول، جو طریقے، جو طریقہ، جو راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے وحی کے ذریعے ہمیں بتلایا، کیا ہم ابھی اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پر، نبی کے اس سنت پر ہماری زندگی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ اور مومن کو بار بار غور کرنا ہے، روزانہ غور و فکر کرنا ہے۔ وَإِنَّ الذِّكْرَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بار بار آپ نصیحت کرتے رہیے تاکہ مومن کو فائدہ ہو۔ آج ہماری زندگی حقیقی معنوں میں اللہ کے مقصد کے خلاف گزر رہی ہے۔ ہماری پوری زندگی شب و روز، رات اور دن، ہمیں دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مقصد اصلی کو بھول گئے۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا، ہم کس راستے پر چلے گئے۔ دنیا کمانا اور دنیا حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بری چیز اس وقت ہے جب انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، اور جو مقصد نہیں ہے اسے مقصد سمجھ لے۔ آج ہم دنیا کو مقصد سمجھ لیے۔ آج ہماری زندگی میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہ ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کا دین زندہ ہے، نہ ہمارے دکانوں میں اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہے، نہ ہمارے دسترخوان پر اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے چہروں پہ نظر آتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے ماں اور بہنوں کے بدن پر نظر آ رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر ہم دنیا میں آئے تو کیوں آئے؟ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا تو کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے دولت کے لیے غور کیا، مکان کے لیے غور و فکر کیا، تجارت کیسے آگے بڑھے اس کے لیے سوچا، لیکن اللہ نے ہمیں جو اتنی ساری کائنات اور پوری دنیا ہمارے فائدے کے لیے دے دیا، اور ہر ایک چیز کو ہمارے تابع بنا دیا۔ سورج سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، رات سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس منعم کا، ہم اس محسن کا احسان مند نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اللہ کے مقصد کی طرف آ جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے نماز کو آ جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت سارے ریزن ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے۔ کیا اس زندگی کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، کیا ہم اپنے آپ کو اس امید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو کر اور ہم سے راضی ہو کر اپنی دعا، اپنی نعمت سے ہمیں نوازے گا؟ ہرگز نہیں۔
जिस तरीके से दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ें हमें खूबसूरत नज़र आती है, इसी तरीके से जन्नत भी बहुत खूबसूरत है। जन्नत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए नेमतें रखे हैं, उस नेमत का हम अपने जहनों के अंदर ख्याल या तसव्वुर नहीं ला सकते, किसी इंसान के जहन में आ नहीं सकता। जब दुनिया फानी चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, दुनिया की नेमतें ख़त्म होने वाली है, तो हम लाजवाल जो नेमत है जन्नत की शक्ल में हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी इंसान जो अक्लमंद होता है वो हमेशा उस चीज़ को इख्तियार करता है जो बाकी रहने वाली है, जो फौरन ख़त्म हो जाए उसे इख्तियार नहीं करता है। तो आज हमें ये सोचना है कि अल्लाह के मकसद के मुताबिक हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। आज मोमिन का ये हाल यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो पढ़ लिया और वो इस गुमान में है कि हमें अल्लाह जन्नत अता कर देंगे, लेकिन हमने आज तक इस कलमे के पीछे के अंदर जो ताकत है, इस कलमे का जो मकसद है, आज तक हमें वो मकसद समझ में नहीं आया। आज हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज जब हम इस कलमे को दोहराते हैं तो आज हम उस माहौल को नहीं देखते हैं जो माहौल अरब के अंदर था। इसी कलमे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारान की चोटी से सदा लगाई थी, क्या लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। उस वक्त का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है? इसलिए उस वक्त का माहौल था कि वो इस कलमे के मकसद को समझते थे, और वो ये समझते थे कि अगर हम इस कलमे को पढ़ लिए तो दुनिया की तमाम माबूदान बातिला को हमें छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को हमें छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की तमाम लज्जतों से हमें किनारा कश होना होगा और अल्लाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा। वो इस मकसद को समझ रहे थे, आज हम इस मकसद को नहीं समझते। आज सिर्फ ये सोचते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा पहचान हो गया, हम जन्नत में जाने के हकदार हो गए। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर ये कलमा पढ़ लेने के बाद जन्नत इतना ही आसान होता तो हर कोई जन्नत का हकदार हो जाता, लेकिन नहीं। इस कलमे को आप हकीकत को समझिए कि ये कलमा आपसे कहता क्या है। इस कलमे का मकसद ये है कि आप एक रब के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आप गौर करें कि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इस कलमे का मकसद ये है कि हम एक नबी के रास्ते पर हम चलें। क्या हम आज अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलते हैं? अगर नहीं चलते हैं तो हमारा और आपका इस कलमे के ऊपर अमल नहीं है, और जिसका अमल इस कलमे के ऊपर ना हो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो जब तक मैं तुम्हारे नजदीक दुनिया से, दुनिया के चीजों से, औलाद से, दौलत से, हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अगर एक तरफ तुम्हारी औलाद तुम्हें पुकार रही है और एक तरफ हमारी सुन्नत अगर मर रही है, तो तुम्हें यह फैसला करना है कि हमारे लिए महबूब कौन सी चीज है, या अपने औलाद को बचाना है या नबी की सुन्नत को जिंदा करना है। अगर आप अपने औलाद की तरफ जाते हैं तो यकीनन आप नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं। यह ईमान का तकादा है, यह इस कलमे का मकसद है। और तमाम सहाबा किराम को जिंदगी को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और मुताला कर लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त भी सहाबा को आवाज लगाया, अल्लाह के नबी की आवाज पर जिस हालत में रहा वो बंदा अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुआ है। उनके सामने उज़्र नहीं था। हमारे घरों में बीमारियां हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी बीवियां बीमार हैं, हमारे पास दौलत की कमी है, हमारे बच्चे मर रहे हैं। नहीं, अल्लाह के नबी की आवाज कानों तक आई है। अल्लाह के नबी के सहाबा फौरन अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिरी लगाए हैं। क्यों? वो इस मकसद को समझते थे कि अगर हम हाजिर नहीं हुए तो यकीनन अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं रहेगी, और जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत ना हो यकीनन उसके दिल में ईमान कामिल नहीं है। अगर ईमान कामिल बनाना है, अगर मुकम्मल मोमिन होना है तो अल्लाह के नबी से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह के नबी की सुन्नत पर आपसे अमल नहीं हो पाएगा। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है,
جس کو دل میں بساتا ہے اس کے ایک ایک ادا کو اور ایک ایک باتوں پر دھیان دیتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آپ غور کر لیجئے، اگر آپ کو ایک اولاد سے اللہ نے نوازا ہے، اولاد کی اگر رات کے 2 بجے خواہش ہو مٹھائی کھانے کی تو آپ کہیں نہ کہیں سے لا کر کے ضرور دیں گے، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ سے لگاؤ ہے، آپ کو اس سے تعلق ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری اولاد تکلیف میں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں اور یہ تصور کر لیں کہ اگر ہم سے اللہ کے نبی کی کوئی سنت فوت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے رکھتے، اور دنیا میں وہی انسان دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ جس سے راضی اور خوش ہوگا وہی انسان ہوگا جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندگی گزار کر کے جائے گا۔ اگر سنت آپ کے زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، تو یقیناً آپ کے اندر مومن کامل ہونے کی جو صفت ہے وہ باقی نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج دنیاوی زندگی میں اتنا مگن ہے، اتنا لگا ہوا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر ایک جگہ جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دنیا کی دولت اور نعمت کو چھوڑ کر آپ کو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، اور آپ نے اس زمین کے اوپر اللہ کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ذرے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی قبر میں رات کی تنہائی میں ایک رات لیٹ جائے، میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اسے دے دوں گا۔ کوئی بھی انسان تیار نہیں ہے جانے کے لیے۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک گدھا ہے، وہ انسان تیار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چلو اگر میں وہاں سے بچ کر کے آ گیا تو آدھی دولت کا، آدھی سلطنت کا، آدھی ملک کا مالک ہو جاؤں گا، اگر نہیں میں مر گیا تو میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ انسان تیار ہوتا ہے، بادشاہ کے کارندے اسے لے جا کر اس قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قبر میں لیٹتا ہے اور رات گزرتی ہے، 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، وہ پورا رجسٹر نکال کر کے لاتے ہیں وہ گدھے کا کہ کب تم نے اسے پانی کم دیا، کب اس نے طاقت سے زیادہ تم نے اس پہ بوجھ ڈالا۔ رات بھر اسے ایک گدھے کا اس سے حساب ہوتا رہا اور ختم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتا ہے، بادشاہ کا آدمی قبرستان کے کنارے لگا ہوا ہے، یہ یہاں سے نکلے گا تو میں اسے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کروں گا اور یہ اپنا انعام لے کر کے واپس ہوگا۔ وہ انسان اٹھتا ہے اور جدھر بادشاہ کا آدمی کھڑا ہے اس کے دوسرے مخالف بھاگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہتا ہے رکو تو کیا ہے، بالآخر پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے لاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں چاہیے؟ وہ انسان کہتا ہے میں ایک گدھے کی وجہ سے رات بھر میں پٹتا رہا ہوں، مجھے یہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے پایا ہوں اللہ کے سامنے، میں اس آدھی سلطنت کا حساب کیسے دے پاؤں گا؟ ذرا غور کیجئے اس واقعے سے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتنی دولتیں اور نعمتیں ہیں، کیا آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ اللہ کی ایک ایک نعمت کا آپ حساب دے سکیں؟ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو، اس کی بے بسی کو، لاچاری کو اور نہ کر پانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو اور اس کا احسان ادا کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف ایک آنکھ کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے، ایک زبان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، آپ ایک بدن کے اندر جو اللہ آپ ایک سانس لیتے ہیں، پوری دنیا کی ڈاکٹر اگر مل جائے تو ایک سانس جو آپ اندر لیتے ہیں اسے باہر لانے کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے، وہ اس کے بعد وہ طاقت نہیں ہے، آپ اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اگر ہماری زندگی ایسی ہو، اللہ کے مقصد کے خلاف ہو، نبی کے سنت کے خلاف ہو، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہم اسے بھلا کر کے اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں، دنیا حاصل نہیں ہونے والی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی دولت اور دنیا جو ہے مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا آدمی کتے کے مانند ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ان الدنیا عزیفۃ مطالبها کلاب، کہ دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا، اس کو مقصد اصلی سمجھنے والا کتے کے مانند ہے. وہ بھاگتا ہے بالآخر جو ہے اسے وہ دنیا حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ قبر کا گڑھا اسے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے، وہ دنیا حاصل نہیں ہوتا. انسان دنیا کما لے، لاکھ کما لے، 2 لاکھ کی فکر میں رہتا ہے، 2 کمائے 4 کی فکر میں رہتا ہے، ایک ملک حاصل ہو دوسرے ملک کی فکر میں رہتا ہے. اس کی خواہشیں ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی خواہش کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے جو اس کی خواہش کو مکمل کر سکتی ہے. دنیا میں اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے جو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف آنا چاہیے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. دنیا کمانا، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں بتلایا. کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک انسان سفر کی زندگی گزارتا ہے. اگر آدمی سفر میں جاتا ہے تو ساز و سامان کم رکھتا ہے، کہیں وہ رکتا نہیں ہے کہ آگے کا راستہ ہمارے لیے، آگے کی گاڑی ہم سے چھوٹ نہ جائے. وہ مسلسل چلتا رہتا ہے. تو انسان کو دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے کہ وہ ایک مسافر ہے. مسافر جیسے دنیا کی ساری چیزوں کو، بازار کی ساری رونقوں دیکھتا ہے، ہر سامان پر اس کی نظر پڑتی ہے، لیکن وہ کسی کو خریدنے کے لیے رکتا نہیں ہے، اپنے سفر کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. ایسے ہی دنیا میں رہنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے، دنیا میں الجھے نہیں. یہ دنیا جو آپ کے پاس ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ دنیا آپ کے باہر ہے، دل کے باہر ہے، تو آپ کامیاب ہیں، آپ بچے ہوئے ہیں. جس وقت دنیا آپ کے دل کے اندر چلی گئی تو آپ ہلاک ہو گئے. جس طریقے سے کشتی کے باہر جب تک پانی ہے، کشتی کے اندر لوگ محفوظ ہیں. جب کشتی کے اندر پانی آ جائے، کشتی میں رہنے والا انسان ڈوب جاتا ہے. ویسے ہی اس دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی محبت جب تک دل سے باہر ہے، آپ بچے ہوئے ہیں. جس دن اس دل کے اندر وہ محبت کر لیا، یقیناً آپ ہلاک ہو گئے. اس لیے دنیا کمائیے، دنیا حاصل کیجیے، لیکن اپنی مقصد کو اور نبی کی سنت کو آپ اپنے پیروں تلے روندیے نہیں. دنیا کمانا بری چیز نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت ہی کی طرح ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ انسان اگر ایک گھر میں رہتا ہے، اس کے اگر 10 کمرے ہیں، انسان ایک ہی کمرے میں رہتا ہے، لیکن 9 کمرے میں اس کا غرور رہتا ہے. وہ دکھاوے کے لیے 10 کمروں بنایا ہے، اکیلا انسان ہے، 10 کمرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیوں بنایا؟ تاکہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس ہماری شہرت ہے، ہماری بلندی ہے دنیا کے اندر، معاشرے میں ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے. اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں 2 لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس 10 کمرے کا مکان ہے، ہمارے پاس بہترین گاڑی ہے. ایک کی ضرورت ہے، ایک نہیں 4 ہمارے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. دنیا میں مومن کو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو اپنے نبی کی زندگی کو آپ پڑھیے، ان خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھیے جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، یہاں گھنڈیوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہوتے تھے. کیوں؟ آدھی دنیا کا مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر جب بیت المقدس فتح کرنے کے وقت چابی لینے کے لیے جب گئے ہیں تو ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس دل نہیں، ہر کچھ ہے، لیکن کیوں؟ انہوں نے اس دین کی حقیقت کو سمجھا تھا. آج ہم اس دین کی حقیقت کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم وہی دین سمجھتے ہیں، وہی دین ہے جو ہمیں
ویڈیو میں نظر آ جاتا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دین نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ کو کپڑے سلانے کی ضرورت ہے تو آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، آپ پنساری کی دکان پہ نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا سلنے والا درزی ہے، پنساری کے یہاں کپڑا نہیں سلا جائے گا۔ دودھ کے لیے آپ کسی چائے کے ہوٹل میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ جہاں دودھ کا دکان ہے وہاں جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں خالص دودھ وہاں سے ملے گا۔ لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم دین والوں کے پاس نہیں جاتے، جہاں سے ہمیں خالص دین ملنا ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا دین سکھانے والا ہمارا معلم کون ہے؟ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جس کے بدن پر نبی کا لباس نہیں ہے، جن کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، آج وہ ہمیں دین سکھا رہا ہے یوٹیوب پر، اور ہم اس کے دین کو سیکھ کر کے فالو کر رہے ہیں اس کو۔ اس لیے ہم ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں بربادی کی طرف اور دین سے بیزار اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہم نے اپنے معلم اس کو بنا لیا ہے جس کا خود اس چیز پر عمل نہیں ہے۔ اگر انسان کو جس چیز پر عمل نہیں ہے ہم دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی غریب کو دے نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے دین سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور دین آپ کو ملے گا کہاں سے؟ حقیقی دین وہ اللہ کے گھر سے ملے گا یا نبی کے گھر سے ملے گا۔ یہ دو ہی جگہ ہے، یا تو مسجد میں آپ کو صحیح دین ملے گا، جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا خطیب ہے، جو آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھا رہا ہے، اس کے پاس صحیح دین ملے گا، یا نہیں تو اللہ کے نبی کے گھر میں ملے گا، یعنی مدرسے سے آپ کو ملے گا یا مکتب سے ملے گا۔ اس کے علاوہ دین آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ جس طریقے سے خالص دودھ آپ کو دودھ کے دکان پہ مل سکتا ہے، ویسے ہی صحیح دین آپ کو مدرسہ یا مسجد سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دین کو سیکھیے کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے، صحابہ کی زندگی کیسی ہے، اور ہمیں صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہم کامیاب کیسے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور فکر کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے اکابر نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جو ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو لوگ دین سیکھنے سے محروم رہ گئے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو صحیح معنی میں اگر وہ اللہ کو پہچاننا چاہے، اللہ کو سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو وہ اس جگہ اپنا وقت لگا کر کے انسان دین کو سیکھ سکتا ہے۔ لیکن دین کو سیکھنا اور دین کو دین سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو۔ بغیر علم کے آپ دین کو یا اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کا نزول جس معاشرے اور سماج میں ہوا، جس سوسائٹی میں قرآن کا نزول ہوا، وہ معاشرہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والا تھا۔ اس معاشرے کا انسان کا پیشانی لاکھوں معبودوں کے سامنے جھک رہی تھی، لیکن جب قرآن کا نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس آیت اور جس لفظ کا انتخاب فرمایا ہے وہ لفظ تھا اقرا۔ سب سے پہلے اقرا کا لفظ اللہ نے فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ تاکہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ اگر شرک کو سمجھنا ہے، بدعت کو بدعت سمجھنا ہے، معبود کو معبود حقیقی سمجھنا ہے، ہم پیشانی اللہ کے سامنے کیوں جھکاتے ہیں؟ اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قرآن کا علم چاہیے اور حدیث کا علم چاہیے، اور قرآن و حدیث کے علم کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ بغیر پڑھے ہوئے قرآن کا علم آپ کو نہیں آ سکتا ہے، حدیث کا علم آپ کو نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سماج اور معاشرے میں جہاں ہزاروں خداؤں کا ماننے والا انسان تھا، ہر ایک پیشانی کبھی لات و عزا کے سامنے جھک رہی تھی، ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھا تھا۔ پانی کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، اناج کا الگ تھا، بیٹے کا الگ تھا، بیٹی کا الگ تھا، ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا ان کے پاس تھا۔ لیکن اس سماج اور معاشرے میں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس لفظ سے شروع کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس لفظ کو انتخاب کرنے کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ انسان پہلے پڑھے، انسان پہلے پڑھے۔ اگر انسان پڑھ لے گا اور پڑھنے کے بعد وہ اپنی ذات پر غور کر لے گا،
وفی انفسکم افلا تبصرون، تو ہم اس کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ خدا کیا ہے اور خدا کسے کہتے ہیں اور الوہیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور پڑھنے کے لیے کوئی وقت اور کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قرآن کا نزول ہوا، صحابہ کرام جب ایمان لائے تو ایسے نہیں ہے کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی ایمان لائے تھے، بلکہ کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال کی بھی زندگی ہے، لیکن اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ دین کو سیکھتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ اس سماج اور معاشرے میں رہنے والی صحابیہ بھی اللہ کے نبی کے پاس کسی نہ کسی براہ راست نہیں، بالواسطہ جو ہے جا کر کے اپنے معلومات حاصل کرتے تھے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا کیسے آئے گا، ہم اس آیت کو یا اس قرآن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سارے علوم کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی علم سب سے نیچے درجے میں اگر ہم ڈال کے رکھے ہیں تو وہ دین کا علم ہے۔ اگر ہمارے پاس 4 اولاد ہے تو جو سب سے کمزور ہے ہم مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، چلو پڑھ لو، یہ کسی میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے، اس کا گریڈ آئے گا نہیں، اسکول میں یہ سکسیس نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اسکول میں سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی اولاد کو اپنے آنے والی زندگی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جیسے اولاد تمہاری نعمت ہے ایسے ہی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے اگر اولاد کو صحیح معنی میں تربیت کرنی ہے تو اسے پہلے دین سکھانا ہے، اسے پہلے کلمہ کا مقصد بتانا ہے کہ کلمہ کیا ہے، دین پر عمل کرانا سکھانا ہے، نہ کہ ہمیں 4 سال 3 سال کی عمر میں ہمیں اسکول میں بھیج کر کے اے فور ایپل پڑھانے کے لیے ہمیں بھیجنا نہیں ہے۔ اگر دین سیکھ لے گا، اللہ کو جان لے گا، دنیا کی تمام مرتبے اور بلندیاں وہ حاصل کر سکتا ہے اور نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف دنیا میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یاد رکھیے، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس آپ کے اولاد جو دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہے اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو تو آپ بغیر جنازے کے آپ قبر میں دفن ہو جائیں گے، کوئی جنازہ پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے دین سیکھیے بھی اور اولاد کو سکھائیے بھی، غیرت مند بنیے، بے غیرت نہیں بنیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اگر ہماری موت ہو جائے ایسے وقت میں جہاں ہمارے گھر میں ہماری اولاد کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو جنازہ پڑھنے والا، تو کم سے کم ایسی تو اپنے اولاد بنا لیں کہ جنازہ پڑھ کے ہمیں دفن کرے۔ اگر ایسی اولاد ہے جو جنازہ اپنے والد کے جنازہ خود نہ پڑھا سکے، ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ ایسی اولاد کے لیے دنیا کما کر کیا فائدہ؟ ایسی اولاد کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر کے کیا فائدہ؟ آج ہم کماتے ہیں، صبح سے شام تک بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہر طرح کی دولت اکٹھا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کی راحت کے لیے۔ اگر وہ اولاد نالائق ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ سکے، اپنے ایمان کو برباد کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو برباد کرنے کی۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیے۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اگر آج مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس نے قرآن کو بھی چھوڑا ہے اور نبی کو بھی چھوڑا ہے۔ یہ دونوں چیز چھوڑنے کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی ہمیں مل رہی ہے، ورنہ ہم ہزاروں کی تعداد کے مخالف میں 313 پوری دنیا کو فتح کر کے دکھا دیے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت تھی، اللہ کے نبی سے محبت تھی، قرآن پر اس کا عمل تھا، دین کو وہ سمجھتے تھے، دین کے لیے مر مٹنا جانتے تھے۔ آج دین کی باری آ جائے تو ہماری پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اولاد کی زندگی کو کون دیکھے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں اگر ہم دین کے لیے چلے گئے ہماری اولاد کو کون دیکھے گا، تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے اور قرآن کی اس آیت پر آپ کو یقین نہیں ہے جس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر
رہنے والی ہر ایک چیز کو میں رزق دیتا ہوں، اس میں آپ کی اولاد بھی ہے۔ آپ کا ایمان کہاں ہے شاید پہ؟ ایمان تو یہ ہے کہ انسان کو ایک قدم اگر وہ خود سے چلے تو ایمان 4 قدم اسے آگے بڑھائے دین کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسعوا، کہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دوڑو اور بھاگو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھاگنے کی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلائی اور خیر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی موت آ جائے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہماری زندگی کیسی ہے؟ صحابہ کرام جیسی ہے؟ نبی کے سنتوں جیسی ہے؟ تابعین کی زندگی جیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کہاں سے ہمیں بھول ہو رہی ہے، یا ہمارے اندر کمی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کمی کو ختم کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں عالیشان ہے، سارے راحت اور آرام کی چیزیں ہیں، لیکن ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اسے پیش کر سکیں۔ اگر آج ہم مسجد میں آ گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو آج ہم مسجد کے اندر ہم تو ہے، لیکن ہمارا دل مسجد سے باہر سفر کر رہا ہے۔ مسجد اللہ کی ذات کی طرف لگا ہوا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آدمی یہ اس وقت بولتا ہے جب وہ سامنے ہو، اگر سامنے نہیں ہوتا تو یہ نہیں بولتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی نہ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل مسجد میں نہیں ہے، دکانوں میں ہے، بازاروں میں ہے، مارکیٹ میں ہے، تو یقیناً آپ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اللہ سے مذاق نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی ذات سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں سدھار لائیے۔ اگر آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو آپ جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر رکھیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسلام کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کی مرضی کے اور رسول کے راستے پر ڈال دے، اور یہ کہہ دے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے تیری ذات کے سامنے، ہم بے حیثیت ہے، بے معنی ہیں، اور ہمیں کامیابی اگر مل سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، اگر ہم سرخر ہو سکتے ہیں تو ہم آپ کی ذات کے آپ کے سامنے سر جھکا کر کے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی در میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں، حتیٰ کہ نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ہدایت کی طرف اور ہدایت عطا کر دے۔ وہ اللہ نے یہ طاقت اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم مومن کامل بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقصد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں 100% دین کو داخل کرنا کرے گا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ چاہے دکان میں شیطان آئے، گھروں میں شیطان آئے، دسترخوان پر شیطان آئے، آپ کے لباسوں میں شیطان آ جائے، یہ شیطان کی پیروی ہے، یہ دین میں مکمل داخل ہونا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے میسر آ جائے تو ہمیں دین پر 100% عمل کرنا ہوگا، اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا، اور دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں یا تو اللہ کے گھر کا سہارا لینا ہوگا یا نبی کے گھر کا سہارا لینا ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کسی کو ہماری باتوں سے تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔